خالق، خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے۔ یہ ممبر ہم نے لکڑی سے بنایا ہے، اللہ نے لکڑی کو لکڑی کے بغیر پیدا کیا۔ لوہے کا ایک پتر نہیں تھا اور لوہے کی کانیں بنا دی، کوئلے کا ایک ذرہ نہیں تھا، کوئلے کی کانیں بنا دی، زمین کا ایک ڈھیلا نہیں تھا اور زمین بچھا دی، پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ پہاڑ بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا 7 سمندر بنا دیے۔ 71% پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ ایک درخت نہیں تھا، ایک پتا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، درخت بنا دیے، پھل بنا دیے۔ تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد۔ آسمان سے لے کر زمین تک جدھر بھی دیکھو گے کوئی پیچھے بنانے والا ہے۔ دیکھو سائنس، میں نے سائنس بھی پڑھی ہے، میڈیکل سے میں مولوی بناؤں، مطلب صرف پھوڑیاں تو بھی دے نہیں آیا میں نے اللہ لے کے ہے۔ حرکت کے لیے حرکت دینے والا چاہیے، یہ سائنس کا لا ہے، قانون ہے۔ حرکت دینے کے لیے، حرکت میں لانے کے لیے کوئی حرکت دینے والا ہو، ورنہ کوئی چیز خود بخود حرکت میں نہیں آتی، اور کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی جب تک بنانے والا نہ ہو۔ اگلا مصرع ہے، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد۔ ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا رہے 1 گھنٹے سے لے کر 1 ملین سال، وہ لوہے کا ٹکڑا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ 1000 سال کے بعد وہ تلوار بن گیا ہو۔ کبھی دیکھا؟ کروڑوں سال کے بعد وہ لوہے کا ٹکڑا چھری بن گیا ہو؟ نہیں، کوئی بنائے گا تو بنے گا، نہیں تو پڑا ہوا ہے۔ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک سیکھ نہ لے اور کوئی استاد نہ ہو۔ مولانا روم مولوی تھے، فلسفی تھے، وہ مولائے روم تب بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ میں دونوں کے مزار پہ حاضری دی ہے میں نے، جو ان کے پیر تھے شمس تبریز وہ بھی اور مولانا روم بھی۔ مولانا روم فلسفی تھے، منطقی تھے، قرآن و حدیث کا علم نہیں تھا، فلسفے کا علم تھا۔ تو وہ مسجد میں درس دے رہے تھے، ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا، ادھر مسجد کا حوض تھا جس میں وضو کا پانی تھا۔ تو شمس تبریز مسجد میں آئے ننگے پاؤں اور ننگے سر، بالکل دیہاتی لباس۔ تو ایسے طالب علم بھرے ہوئے رش، تو وہ سب کو ایسے دیکھ کر مولانا روم سے کہتے ہیں این چیز، وہ کتابیں تھیں نا، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا گنوار جٹ، انہوں کیا پتہ ایک ہی ہے؟ تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا این آن است کہ تو نمی دانی، پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، یعنی تو ان پڑھ جٹ، تینوں کیا پتہ فلسفہ کی یہ منطق کی۔ تو وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا، ساری حوض میں چلی گئی۔ اب پریس تو تھا نہیں، سارے کلمی نسخے تھے۔ مولانا روم نے سر نہ پلو، تیرا بیڑا بڑھ جاوے نا مراد ہوئے کی تے، میری ساری زندگی کی کمائی تو نے برباد کر دی۔
وہ ہنس رہے کھڑے ہوئے. جو انہوں نے اپنا غصہ نکال لیا، اب واپسی تو ہو نہیں سکتی، بھئی چلو اور کتاب لے کر آؤ بازار سے. وہ ایک دم انہوں نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ایسے ہاتھ ڈالیں، کتاب نکالیں، اس کو ایسے ایسے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھپکیں، اس میں سے مٹی نکلے اور خشک کتاب ان کے سامنے رکھ دی. پھر ہاتھ ڈالا اور پھر دوسری کتاب ایسے ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا تھپکے، ان سے مٹی نکلے. ساری کتابیں خشک نکال کے مولانا روم کے سامنے رکھ دی. ہن واری آ گئی مولانا روم دی. وہ کہنے لگ گئی این چیز کوئی اے کی ہے. تو شمس تبریز فرمانے لگے این آن است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو علامہ اقبال کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد. تو یہ کوئی چیز خود نہیں بنی، ہاں اللہ کو کسی نے نہیں بنایا. قل هو اللہ احد. ان سے کہہ دو قریش نے ہمارے نبی سے کہا کہ اپنے رب کی پیڑھی تو سناؤ. جیسے عرب اپنے باپ، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے اپنے باپ دادے پردادوں کے نام لکھنے کا، محفوظ کرنے کا. عربوں میں رواج تھا، اپنے آخری جد امجد تک وہ نام یاد رکھتے تھے.